بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں چیپٹر کا تیسرا ٹاپک پڑھیں گے. بلڈنگ بلاکس آف دا سوشلسٹ لیگل سسٹم. ایک نئی سی چیز, نیا سا نام اس نے رکھا. انٹروڈکشن وہ دیتا ہے, دا سوشلسٹ لیگل سسٹم از ڈسٹنکٹ فرام سول کامن اینڈ ریلیجس لا سسٹمس. یہ ہمیں پہلے پتہ کہ ان تمام نظاموں سے یہ ڈفرینٹ نظام ہے سوشلسٹ لیگل سسٹم. اٹ از آئیڈیالوجی ڈرائیون ڈیزائنڈ ٹو, یہ نظریات کی بیس پر قائم کیا گیا نظام ہے. ڈیزائن ٹو پروموٹ کلیکٹیو ویلفیئر, جسے ڈیزائن کیا گیا اجتماعی مفادات, اجتماعی فلاح و بہبود کے پیش نظر. اسٹیٹ کنٹرول آف ریسورسز, تمام وسائل پر ریاستی کنٹرول ہو, اس وجہ سے اسے ڈیزائن کیا گیا. اینڈ اکنامک پلاننگ, اور اکنامک پلاننگ بھی ریاست ہی کرے. دا لیگل سسٹم از ناٹ میئرلی اے سیٹ آف رولز, یہ لیگل سسٹم جو ہے وہ محض اصولوں کا بنایا گیا ایک سیٹ نہیں ہے. بٹ این انسٹرومنٹ آف گورننس, یہ گورننس کا, انتظام و انصرام کو سنبھالنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے. اینڈ سوشل انجینئرنگ, اور جو معاشرتی انجینئرنگ ہے کہ معاشرے کو آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے, اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے. انڈرسٹینڈنگ اٹس بلڈنگ بلاکس ہیلپس ایکسپلین ہاؤ اٹ فنکشنز ایز اے کمپریہنسو سسٹم. اس کے بلڈنگ بلاکس کو اگر ہم ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے بلاکس, جیسے بلاکس کی اگر آپ نے بنی ہوئی کبھی عمارت دیکھی ہو, وہ ایک ایک بلاک کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے. کچھ خانے, کچھ اکائیاں, یہ روم بنا ہوا ہے, اس کی ایک ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے, تب اس کا ایک ڈھانچہ. یہ پوری بلڈنگ ہے تو وہ کچھ خاص بلاکس سے بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی تعمیر کرنے والے جو وہ اکائیاں ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, وہ کیا کیا ہیں. اب ذرا وہ مزید آپ, کیونکہ اس نے بیسکس تو آپ سے ڈسکس کر لی, اب مزید آپ کو وہ اس کی ڈیٹیلز میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. آپ ان بلڈنگ بلاکس کو سمجھیں تو اس سے آپ کو مدد ملے گی ایکسپلین ہاؤ اٹ فنکشنز ایز اے کمپریہنسو سسٹم, کہ یہ پورے کا, یہ جو بلڈنگ جس کا نام سوشلسٹ لیگل سسٹم ہے, یہ پورے کا پورا بن کر کس طرح سے ورک کرتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بلڈنگ بلاکس کو سمجھیں گے ہم. ٹھیک, کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. یہ ہے اس کا انٹروڈکشن. اب اس کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں, اب تک ہم کافی تو سمجھ آئے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پہلی وہ چیز بتا رہا ہے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن, جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھی تھی, اسی طرح سے مارکسسٹ لیننسٹ فلسفی پر یہ ٹکا ہوا ہے. پہلا بلڈنگ بلاک اس کا یہ ہے, اس کی تھیوری, اس کے پیچھے کی آئیڈیالوجی. دا کور فاؤنڈیشن آف دا سوشلسٹ لیگل سسٹم, یہ ہے اس کی بنیاد. جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد بناتے ہیں. اس کی بنیادوں میں جو سب سے اہم بلاک ہے وہ ہے اس آئیڈیالوجی کا, جو مارکسسٹ لیننسٹ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے یا فلسفی کہلاتی ہے. جو اسی میں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ لا از سین ایز اے ٹول آف دا اسٹیٹ. لا ریاست کا ایک ٹول ہوتا ہے اس لیگل سسٹم میں, ہر لیگل سسٹم میں نہیں. یہ ٹول ہوتا ہے ٹو امپلیمنٹ دا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ, وہی لیبر کلاس کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں تیسری بات, پرنسپلس. کون کون سے اصول ہوتے ہیں اس میں؟ کلیکٹیو, پہلا پرنسپل کلیکٹیو انٹرسٹ اوور انڈیویجول انٹرسٹ, یہ پہلا اصول رہے گا سوشلسٹ لیگل سسٹم میں. دوسرا اصول ہوگا ایلیمینیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی ان کی سیکٹرز, جو مین سیکٹرز فیلڈ آف لائف ہیں آپ کے, اس میں پرائیویٹ پراپرٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, وہ ختم کر دیں گے آپ. اور تیسرا اصول
سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی ہوگی, تمام لوگ برابر ہوں گے. اچھا, یہ تھے اس کے اصول. اور چوتھا پوائنٹ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں امپورٹنس ensures all legal, political and economic structures align with social goals. تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنا جو گول ہے, جو اس نے اچیو کرنا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لائن میں لگا دے گا. ہر چیز اسی مقصد کے لیے بروئے کار لائی جائے گی, جس مقصد کو سوشلسٹ مقصد کہا جاتا ہے, اور جو اب تک ہم امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے ان بلڈنگ بلاکس کا, وہ ہے پولیٹیکل سٹرکچر. وہ بھی بڑا اہم ہے اس عمارت کو بنانے کے لیے. سنگل پارٹی ڈومیننس, پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک ہی پارٹی ڈومینیٹ کرے گی. دا کمیونسٹ پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی لیڈز دا اسٹیٹ. دوسرا پولیٹیکل سٹرکچر میں کیا پوائنٹ ہے, انٹیگریشن آف پارٹی اینڈ اسٹیٹ. The party directs law-making, administration and judiciary. Integrate کا مطلب ہے, اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو یونیفائی کر دینا, کہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوں گی, پارٹی اور اسٹیٹ, وہ ایک ہی چیز ہوگی. اور وہ کیا کرے گی کہ ڈائریکٹ کرے گی لا میکنگ کو, ایڈمنسٹریشن کو اور جوڈیشری کو. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات پولیٹیکل سٹرکچر میں سینٹرلائزیشن. پاور از سینٹرلائزڈ ایٹ دا نیشنل لیول. قومی سطح پر اختیارات کو سینٹرلائز کیا جائے گا, ود لوکل باڈیز امپلیمنٹنگ ڈائریکٹیوز. اور لوکل باڈیز اسی سینٹرل اتھارٹی کی ڈائریکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کا فریضہ سر انجام دیں گی. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا, اب اس کی سگنیفیکنس وہ بتاتا ہے کہ پرووائڈز پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یونیفارم اپلیکیشن آف لا اینڈ انفورسمنٹ آف سوشلسٹ پالیسیز. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اچھا, بلڈنگ بلاکس میں تیسری چیز کیا ہے, اکنامک پلاننگ, جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. بہت اہم بات ہے کہ اسٹیٹ اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن, جو بھی پیداوار ہو رہی ہے اس کے جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس ہیں وہ ریاست کنٹرول کرے گی. وہ لینڈ, انڈسٹریز اینڈ ریسورسز آر کنٹرولڈ بائی دا اسٹیٹ. دوسری بات, اس بلڈنگ بلاک میں سینٹرلائزڈ اکنامک پلاننگ, ایک ہی جگہ پر وہ تمام معاشی پلاننگز ہوں گی. 5 year پلانز اور لانگ ٹرم پلانز گائیڈ پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. کھاد کیسے دینی ہے, بیج کیسے دینا ہے, پیداوار کتنی چاہیے, کسان کو کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کیا ریٹ ہوگا, ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو کم از کم 5 سال کا پلان تو دیں آپ, تب پتہ چلے گا. اچھا, پھر لیگل ریگولیشن, لا انفورسز کمپلائنس ود اکنامک پلانز اینڈ ریسورس ایلوکیشن. اب یہ جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں, اکنامک پلانز ہیں یا ریسورس ایلوکیشنز ہیں, لا ان کو انفورس کرنے کی گراؤنڈز پرووائڈ کرے گا کہ لوگ اس کے ساتھ کمپلائی کریں. اچھا جی, اس کا گول کیا ہوگا, کلیکٹیو ویلفیئر آبویسلی, ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ, انصاف پر مبنی جو ہے وہ ترقی ہو معاشرے میں, اینڈ پریونشن آف ایکسپلائٹیشن, کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کر پائے. چوتھا بلاک, لیگل سسٹم اینڈ کوڈیفیکیشن. اس کے حوالے سے کیا بتایا جاتا ہے اس سوشلسٹ لیگل سسٹم میں, ریٹن لا ایز اے ٹول آف دا اسٹیٹ. آل لاز آر کوڈیفائڈ ٹو ریفلیکٹ سوشلسٹ پرنسپلس. تمام لاز سے عکس جھلکے گا اس چیز کا کہ یہ سوشلسٹ لیگل سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہے. دوسری بات, انٹیگریشن آف لا اینڈ پالیسی. آپ جو پالیسی بنائیں گے, لا بھی اسی حساب سے ہی بنائیں گے. سول, کرمنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لاز سپورٹ پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل آبجیکٹیوز. انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لا میکنگ بھی ہوگی.
لمیٹڈ رول آف جوڈیشل انڈیپینڈنس، جیسا کہ پہلے بھی پڑھ چکے، کورٹس پرائمریلی انفورس اسٹیٹ پالیسیز. اچھا خیر، اس کے باوجود کمپوننٹس آف لا کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ لا کی جو ایک مین شکل ہے وہ تو آپ نے اوپر سمجھ لی. اس لا کے مین کمپوننٹس کیا کیا ہوں گے؟ پہلا کانسٹیٹیوشنل لا ہوگا جو کہ ڈیفائنز اسٹیٹ اسٹرکچر، اس ریاست کا ایک ڈھانچہ ڈیفائن کرے گا، اینڈ سوشلسٹ پرنسپل، اور جو بھی آپ نے اصول بنایا ہے اپنے سوشلسٹ وہ بتائے گا. سول اینڈ کمرشل لا ہوگا دوسرا، وہ کیا کرے گا؟ اڈاپٹڈ ٹو کلیکٹیو پراپرٹی، وہ جو کلیکٹیو پراپرٹی آپ کے پاس ہے اس کی مطابقت میں ہی آپ اسے ڈھالیں گے کہ سول اینڈ کمرشل لا کیسے کیسے فنکشن کرے گا. تیسری بات، کرمنل لا پروٹیکٹس اسٹیٹ اینڈ سوشلسٹ آرڈر، آپ کے اس نظام کو کوئی خراب نہ کر پائے اس بات کی پروٹیکشن فراہم کرے گا. جو خراب کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس پر کرمنل سینکشنز جو ہیں وہ لاگو کر دیں گے. اور چوتھا کمپوننٹ آف دا لا ایڈمنسٹریٹو لا ہوگا جو کہ ریگولیٹس بیوروکریسی اینڈ گورنمنٹ. آپ کی جو مشینری ہے، حکومتی جو ڈھانچہ ہے، بیوروکریٹس ہیں، جو آفیسرز ہیں، افسر شاہی ہے، جو ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فنکشن کرتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرے گا آپ کا ایڈمنسٹریٹو لا. کلیئر ہو گیا؟ پانچواں بلڈنگ بلاک کیا ہے؟ اسٹیٹ اینڈ پبلک اتھارٹی. ہرارکی آف اسٹیٹ آرگنس، ایک خاص آپ ترتیب بنائیں گے اسٹیٹ کے تمام آرگنس کی. سینٹرل گورنمنٹ، اس کے بعد منسٹریز، اس کے بعد لوکل کاؤنسلز، اور پھر پلاننگ کمیشنز. یہ اس طرح سے آپ مرتب کریں گے اپنے جو ریاست کے ڈھانچے کو. کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ اچھا جی، دوسری چیز اتھارٹی. اسٹیٹ انشورس سٹیزنز، ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شہری جو ہیں وہ کیا کریں؟ کمپلائی ود لاز، لا پر چلیں، اینڈ اکنامک سوشل ڈائریکٹیوز، اور جو ان کو ہدایات دی جائیں اکنامک یا سوشل، وہ ان کے مطابق کام کریں. رول ان انفورسمنٹ اگلا پوائنٹ ہے اسی اسٹیٹ اینڈ پبلک اتھارٹی میں. لیگل سینکشنز آر اپلائیڈ ٹو مینٹین سوشل آرڈر، اگر نہیں کرے گا کوئی تو سزا پائے گا. انفورس اکنامک پلانز اینڈ امپلیمنٹ پارٹی پالیسیز. ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ آگے چلتے ہیں. چھٹا بلڈنگ بلاک، سوشل اینڈ کلیکٹیو رائٹس. ایمفسس آن سوشل ویلفیئر، رائٹ ٹو امپلائمنٹ، نوکریاں ملیں سب کو، یہ یقینی بنایا جائے گا. ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہوں، ایجوکیشن ملے، ہاؤسنگ اینڈ فوڈ، جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے کوئی محروم نہ رہے. اگلی بات، کلیکٹیو رائٹس. سوسائٹیز انٹرسٹس ٹیک پریسیڈنس اوور انڈیویژل رائٹ. معاشرہ پہلے، فرد بعد میں. اور تیسری بات اس چھٹے پوائنٹ کی، لیگل میکنزمز. لاز انشور ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، انصاف کے ساتھ فراہمی ہو تمام وسائل کی، کوئی ایک نہ کھا جائے. اینڈ ایکسیس ٹو بیسک نیسیسٹیز، اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہے. ٹھیک، پیج نمبر 57 پر آ گئے ہم. اس میں جو اگلا بلڈنگ بلاک ہے وہ ہے جوڈیشل سسٹم. کورٹس انڈر اسٹیٹ کنٹرول، پہلے بھی پڑھ چکے ہم. سوری. جوڈیشری از این انسٹرومنٹ ٹو امپلیمنٹ لا ان لائن ود سوشلسٹ آئیڈیالوجی. جوڈیشری اسی وجہ سے بیٹھی ہے کہ لا کو سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے تناظر میں اپلائی کرتی جائے. فنکشنز کیا ہیں جوڈیشری کے؟ انفورس اکنامک پلانز، جو اکنامک پلانز آپ کی پارٹی نے، آپ کی اسٹیٹ نے بنائے ہیں ان کو انفورس کروائے. پروٹیکٹ اسٹیٹ، اسی ریاست کی پروٹیکشن کرے. اینڈ پارٹی پالیسیز، اور پارٹی پالیسیز کی بھی حفاظت کرے. اور تیسرا کام، ریزالو ڈسپیوٹس ود ان دا فریم ورک آف کلیکٹیو انٹرسٹس.
انہی کلیکٹیو انٹرسٹ کے فریم ورک کے اندر رہتے رہتے جو تنازعات پیدا ہوں ان کا حل نکالیں. اور تیسرا پوائنٹ ہے اسی جوڈیشل سسٹم کا لمیٹڈ پریسیڈنٹ. جوڈیشل ڈیسیجنز گائیڈ انٹرپریٹیشن, ہاں ٹھیک ہے, رہنمائی وہ ضرور فرمائیں گے انٹرپریٹیشن کے اصولوں کی, بٹ ڈو ناٹ کریٹ انڈیپینڈنٹ لا, لیکن الگ سے کوئی نیا کٹا نہیں کھولیں گے. ٹھیک. 8واں بلڈنگ بلاک کیا ہے؟ اب بلڈنگ بلاکس کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے ہمیں. ایڈمنسٹریٹو اینڈ بیوروکریٹک اسٹرکچر, اسی انتظامی امور کے حوالے سے کیا ڈھانچہ آپ مرتب کریں گے. 3 پوائنٹس ہیں. اسٹرانگ بیوروکریسی, امپلیمنٹ سینٹرل پلانز اینڈ پالیسیز, چونکہ اب بیوروکریسی نے ہی وہ تمام پلانز کی, ریاست نے تو پلانز بنا دیے, اب اس کی امپلیمنٹیشن بیوروکریسی کے ذمہ ہے, آپ کے کمشنرز کے ذمہ ہے, آپ کے آفیسرز کے ذمہ ہے, آپ کی جو سرکاری مشینری ہے اس کے ذمہ ہے. دوسری بات لیگل بیکنگ. ایڈمنسٹریٹو ایکشنز آر کوڈیفائڈ, وہ جو انتظامی ڈھانچہ آپ بنائیں گے نا وہ لکھ کے بھی دیں گے انہیں. اینڈ آفیشلز آر اکاؤنٹیبل انڈر لا, اور جو اس لکھے ہوئے سے ادھر ادھر ہوگا وہ احتساب کی چکی میں بھی پسے گا. ٹھیک. انٹیگریشن ود لا انشورز دیٹ economic, social and political directives are legally enforceable. آپ نے جو بھی ہدایات دی ہیں لا بھی اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ بھی انہی آپ کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد کرنے کا حکم دے رہا ہے. کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں, لیکن جب ویڈیو میں آپ سنیں گے تو پھر چونکہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو اسٹل وغیرہ کر کے مزید سمجھ سکتے ہیں. باقی پھر جس سے کوئی کنفیوژن ہوگی وہ پوچھ لے گا ہم سے. 9th پوائنٹ ہے کرمنل لا ایز اے ٹول آف کنٹرول. سمجھ چکے ہیں. پروٹیکٹس سوشلسٹ آرڈر اگینسٹ, جو آپ کا کرمنل لا ہے وہ ان 3 چیزوں سے حفاظت کرتا ہے. کن 3 چیزوں سے؟ کاؤنٹر ریولوشنری ایکٹیویٹیز, انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ لگائے گا لا سے نپٹ لے گا. سبوتاج آف اکنامک پلانز, جو آپ کے اکنامک پلانز کو تباہ و برباد کرنے کی پنگا لینے کی کوشش کرے گا لا سے نپٹ لے گا. اور تیسری بات اینٹی سوشلسٹ بیہیویئر. اب جو سوشلسٹ بیہیویئر آپ نے اب تک ڈیولپ کر لیا, آپ کی اسٹیٹ نے ڈائریکٹیوز دے دیے, ایک مشینری بنا دی, جو اس کا اینٹی سوشلسٹ بیہیویئر آپ کے سامنے لائے گا لا سے بھی نپٹ لے گا. یہ پہلا کام. دوسرا, کرمنل سینکشنز آر ڈیزائنڈ ٹو مینٹین پولیٹیکل. آپ نے جو سزائیں مرتب کی ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کی ہیں کہ وہ مینٹین کریں ان چیزوں کو, پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل اسٹیبلٹی. آپ کی سیاسی, آپ کی معاشی اور آپ کی معاشرتی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو مینٹین کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا 9th بلڈنگ بلاک. 10th ایلیمنٹ کیا ہے؟ 10th پوائنٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل اینڈ ایجوکیشنل رول. لا از ناٹ جسٹ کوئرسو, اٹ آلسو ایجوکیٹس سٹیزن ان سوشلسٹ ویلیوز. بڑی بات ہے. اس نے کہا کہ لا جو ہے وہ صرف دباؤ یا زبردستی امپوز کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. سوشلسٹ ویلیوز جو ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کے لیے, یہ بھی کام ہے لا کا. دوسری بات, سٹیزنز آر ایکسپیکٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان کلیکٹیو ایکٹیویٹیز. آگے آئیں بھائی, آپ کے لیے چونکہ کام کر رہا ہے تو آپ بھی آئیں, پارٹیسپیٹ کریں اس میں. اینڈ فالو دا اسٹیٹس اکنامک اینڈ سوشل ڈائریکٹیوز. آپ ہیں تو اسٹیٹ ہے, آپ آ کر اس کے ڈائریکٹیوز کو فالو کریں, آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اور تیسرا ایلیمنٹ اس میں لیگل ایجوکیشن ایمفسائزز سوشل رسپانسبلٹی اینڈ کلیکٹیو انٹرسٹ. آپ میں یہ شعور بھی اجاگر ہونا چاہیے کہ سوشل انٹرسٹ
اور سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے آپ میں احساسات پیدا ہوں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کلیکٹیو انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ اچھا، کنکلوژن ہے اس کا. دا بلڈنگ بلاکس آف دا سوشلسٹ لیگل سسٹم. اب مزید آ کر وہ اس نے یہ سہولت کر دی کہ اس کنکلوژن میں سمرائز کر دیا ان تمام کے تمام 10 پوائنٹس کو جو ہم نے اوپر پڑھے. تو انہی کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے. آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہے جو کہ مارکسسٹ لیننسٹ فلسفی ہے. پولیٹیکل سٹرکچر ہے جو کہ سنگل پارٹی ہے, سینٹرلائزڈ گورننس ہے. اکنامک پلاننگ ہے اینڈ اسٹیٹ اونرشپ ہے. کوڈیفائڈ لا الائنڈ ود سوشلسٹ گولز ہیں. اسٹرانگ اسٹیٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے. ایمفسس آن کلیکٹیو اینڈ سوشل رائٹس ہے. کنٹرولڈ جوڈیشل سسٹم ہے. بیوروکریٹک انفورسمنٹ میکنزم ہے. کرمنل لا ایز اے ٹول ٹو مینٹین آرڈر ہے. اور 10ویں بات آئیڈیالوجیکل اینڈ ایجوکیشنل فنکشنز. Together, these elements form a cohesive system where law, politics, and economics are integrated to achieve collective welfare and socialist objective. تمام کی تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں سوشلسٹ اور ویلفیئر, کلیکٹیو ویلفیئر کے گولز کو, اس کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر ہمارا 5واں چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویڈیو بند کر دیں پلیز آپ. چلیں, کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے ہماری ویڈیو کے وساطت سے بھی.